وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضرات سامعین کرام، آج ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی آمد ناز سے دنیا میں نادیدہ بہار آ گئی، خزاں رسیدہ چمن رونق و رویدگی سے لہلہا اٹھا، چمنستان عالم میں خوشبو پھوٹ پڑی، بنجر اور خشک زمین پھولوں اور پھلوں سے لد گئی، بوسیدہ عقائد اور فرسودہ دین و مذہب کی بساط لپیٹ دی گئی، صدیوں کی بگڑی ہوئی تہذیب میں زلزلہ برپا ہوا، شاخ نازک پہ بنے ہوئے آشیانے تنکوں میں بکھر گئے، تاریخ انسانیت کا ورق ورق روشن و تاباں ہوا، ظالموں کی کلائی موڑ دی گئی، مظلوموں کی فریاد اور یتیموں کی آہیں مائل بپرواز ہوئیں، ظلم و استبداد کی سیاہ ترین چادر تار تار ہوئی، خود ساختہ قوانین و احکام اور سلطان و فرما روا کے فرامین پس زندہ ہو گئے، سسکتی و دم توڑتی انسانیت کے اندر زندگی و حرارت محسوس ہونے لگی۔ وہ کلیاں جو مسل دی جاتی تھیں، وہ آواز حق جو دبا دی گئی تھی، آج ان کلیوں پر مسکراہٹ چھا گئی، حق کا بول بالا ہوا، اخلاق و کردار، محبت و مروت اور عدل و انصاف نے ایک نئے اور خوبصورت مفہوم کا جامہ پہنا، عفت و حیا، پاک دامنی و پاکیزگی کو چار چاند لگ گئے، بہاروں پر بہار آئی، اونچ و نیچ کی موٹی موٹی دیواریں اور عصبیت کے بڑے بڑے دعوے ڈھیر ہو کر رہ گئے، حتیٰ کہ ظلم کو عدالت کے کٹہرے میں حاضر ہونا پڑا، طاقت و نشے میں غرانے والے بھیڑیے کے منہ میں لگام ڈالا گیا، صلح و جنگ کے آسمانی مفاہیم بتلائے گئے، شک اور بے یقینی کے علوم سے امت کو نجات ملی، محکمات و مسلمات کے نور سے لوگوں کے قلوب روشن ہوئے اور ان کا تزکیہ ہوا۔ اب نہ شہنشاہیت رہی، نہ اس کی تلوار کی چمک، رشین امپائر کا رعب دبدبا رہا، نہ اس کے خونچکا مظالم، مطلق العنان بادشاہوں کی اجارہ داری رہی، اور نہ ان کی خشمگی نگاہیں محفل میں غلاموں کے چراغوں کی جگہ جلنے، بلکنے اور تڑپنے کے واقعات داستان پارینہ بن گئے۔ اب اعلان کر دیا گیا کہ حکومت و بادشاہ صرف ایک قادر مطلق کی ہوگی جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ قانون نافذ ہوا جس میں شک و شبہ، ریب و تذبذب کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ سب آدم کی اولاد ہیں، کسی عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، ہاں شرف و منزلت اور فضیلت کسی کو ملے گی تو تقوی و طہارت کی بدولت، الا بالتقوی۔ بے چین و بے کل دنیا نے اس مبارک دلکش و دلاویز نغمہ حیات کو سنتے ہی سکون محسوس کیا، زخموں پہ خنک مرہم رکھا گیا، زار و نزار معاشرتی زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، پیاسی روح نے اطمینان کا سانس لیا، بھٹکتے سجدوں کو معبود حقیقی اور پراگندہ خیالات کو یکسوئی ملی، ایک عادلانہ نظام قائم ہوا اور ایک انصاف پرور حکومت وجود میں آئی۔ یہ دلبرانہ گفتار، قاہرانہ کردار اور قلندرانہ جذب و شوق اسی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دنیا کو میسر ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔